السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہتے یا اللہ توبہ، میں سارے معاف کر دوں۔ میرے نبی نے فرمایا تو میں بتاؤں نفل نماز سے بہتر، نفل حج سے بہتر، نفل روزے سے بہتر؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہ لوگوں میں صلح کرانا۔ اب یہ ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنی لڑائیاں ہیں، اتنے قتل ہیں، نماز پڑھتے کو گولی مار دیتے۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے قتل پر پوری دنیا کٹھی ہو جائے، ہاں بھائی مار دو، تو 7 ارب انسان کہہ رہے ہیں انہوں مار دو، اور مارنا بے گناہ ہے، وہ آدمی قتل کا حقدار نہیں۔ تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اللہ اس ایک کے بدلے 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایک آدمی توبہ نہیں کرتا اور ایک آدمی اللہ کے سامنے جھک کے توبہ کرتا ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ توبہ شرط لگائی کہ تم توبہ کرو میں معاف کروں۔ کہ نبی آپ نے کہا ما اسر من استغفر وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرة، جس آدمی سے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹی، 70 سے مراد ہے بہت زیادہ، ہو سکتا ہے 200 بار ٹوٹی ہوگا، جس آدمی سے 70 دفعہ توبہ ٹوٹی ہو، یعنی ایک دن میں بہت دفعہ ٹوٹی ہو اور وہ ہر دفعہ توبہ کرے، تو اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں ہے۔ ایک گناہ کرے اور پکا ہو جائے وکھی جیسی، سارے کرندے پہن میں کر لیتا کی ہو گیا، یہ بڑا خطرناک جا رہا ہے، یہ نہیں چھوٹے گا۔ لیکن جو گناہ کر کے روتا ہے وہ اللہ ہے جس کی رحمت، اس نے خود رحمتی وسعت کل شیء، کہتا میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو توبہ کرتا رہے گا ندامت کے ساتھ، دل کے ساتھ، پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اس کا معاملہ بہت آسان ہے۔ اور جو توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی کو قتل نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کام کرتا کرتا مر گیا اس کو بہت بڑا اس کا تاوان بھگتنا پڑے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ اگر یہ کام کرتا ہوا ایک آدمی مر جاتا ہے، جیسے قبائلی دشمنیوں میں مارے جا رہے ہیں اور ان میں قاتل 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اپنی موت مر جاتا ہے، تو کہا اس کی تو خیر نہیں ہے۔ لیکن 100 کا قاتل توبہ کر لے، کفر کرنے والا توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اس نے جو توبہ پکی کر لیتا ہے، پکی، تو میں کیا کرتا ہوں اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہوں، ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں۔ تو توبہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ کی رحمت کسی شے کی حقوق العباد معاف کر دے، حقوق اللہ معاف کر دے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کا قانون ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ۔ ایک صحابی ہیں وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگا میرے کچھ سوال ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے، قتل کرے، جہنم میں جائے گا، تو کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے کہا اللہ کہہ رہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے، جو اچھا عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگا ایمان بھی لاؤں، توبہ بھی کروں، اچھا عمل بھی کروں، یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں، کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں، شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کروں۔ تو کہنے لگا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم گھبراؤ نہیں، تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا۔ کہنے لگا ہاں اے گل ٹھیک۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ پاک اپنی بخشش اور رحمت کو جوڑتا ہے توبہ کے ساتھ۔ اچھا ایک بات چلتی ہے، اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کو کبھی پابند نہیں کرنا چاہیے، اللہ جس کو چاہے معاف کر۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ہاں حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے، حقوق اللہ کی عدالت نرم ہے، حقوق العباد کی عدالت سخت ہے، اس میں وہ بندہ بھی انوالو ہوگا جو مظلوم ہے، تو وہ پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے، لیکن اللہ اس کو اپنی طرف سے دے کر اور اسے معاف کر دے، یہ اللہ کو قدرت۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سارے ظلم کے قتل تھے، ناحق۔ ایک قتل کرو تو قرآن میں بھی پڑھ کے سنایا کہ جہنم کی آگ ہے، تو اس نے 99 قتل کیے۔ تو ایک دن اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو ایک عبادت گزار سے پوچھا، وہ عالم نہیں تھا، کہ جی میں 99 قتل کیتے ہیں، کوئی میری توبہ ہے، تیری توبہ کیوں ہو سکتی، تو 99 کھا گیا، اسے کہا مڑ 100 تو پورے کرا، دورا جا کام میں، اسے کو وار کی تو اثر علاج کوئی مار دی۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو ایک عالم سے پوچھا جی میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہاں ہو سکتی، تو وہ کہنے لگے لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری ہے، یہ بستی گناہ گار لوگوں کی ہے، تو پھر کرے گا یہ کام۔ وہ سامنے بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلا جا، تو ادھر سب نیک لوگوں کی سنگت صحبت میں تو بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا جی میں تیار ہاں، میری توبہ ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ اس اپنا جولی بستر چایا، ٹر پیا، رستے چ موت نے جھٹکا دیتا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ موت کا جھٹکا ہے تو اس نے جمپ لگایا آگے کی طرف، انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے میں معاف کر چکا ہوں، اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور یہ ساری کہانی سنانے کے لیے دوزخ کا فرشتہ بھی آ گیا، جنت کا بھی آ گیا، دونوں میں تکرار ہو گیا۔ جنت کا فرشتہ کہے میرا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے۔ جہنم کا فرشتہ کہے ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی، اس گاؤں میں جانا تھا تو شرط پوری نہیں ہوئی، لہٰذا میرا مجرم ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ بھائی یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ وہ گاؤں ہے، یہ اس کا گاؤں ہے، تو دونوں طرف کا فاصلہ ناپو، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ۔ فزیکلی وہ اپنے گھر کے قریب تھا اور بستی سے، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب وہ ناپنے لگے تو اللہ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا پھیل جا، یہ پھیل گئی، یہ سکڑ گئی تو نیکوں کی بستی کے قریب، اللہ نے کہا لے جاؤ، جنت والے لے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہتے یا اللہ توبہ، میں سارے معاف کر دوں۔ جیسے اللہ کا ایک قانون ہے کہ اچھا اور برا برابر تو نہیں ہوتا نا، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے اور برے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے، تو ہم توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بخشش کے سائے میں آ جائیں گے۔